बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 15 मार्च है साल 2022। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान के हवाले से एक इंतहाई आम बात की है जिसने अपोजिशन को एक मरतबा फिर परेशान कर दिया है। कप्तान ने कश्तियां जला दी हैं। ओवरसीज कन्वेंशन के अंदर तूफानी तकरीर ने हलचल मचा दी है। पाकिस्तानी कौम और एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा आम पैगाम दिया गया है। इस तकरीर के इंतहाई आम नुकात इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि हमेशा की तरह आप अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। एक तरफ आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जहां पर खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। OIC के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया और किसी भी तरह की साजिश निपटने के हवाले से अपने तजदीद अहद का इजहार किया गया है। फिर भारत के अंदर से जिस तरह पाकिस्तानी हदूद के अंदर एक मिसाइल गिरा, उस पर भी तशवीश का इजहार किया है। वजारत खारजा ने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से वजीर खारजा ने आज बात भी की है और भारत की जारहियत की शिकायतें लगाई हैं। ज़ाहिर है ये एक डिप्लोमेटिक स्टाइल है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन की तहरीकी अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद अपोजिशन बजाय इसके कि वो जलसों की तरफ ही जाए, अभी भी उसकी कोशिश है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला से मुआवनत ले ली जाए और कहा जाए कि जबरदस्ती ये इमरान खान जो है वो कुछ अरकान को रोकना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमने जो पैसा लगाया है, खरीदो फरोख्त की है, इनके बंदों को असम्बली के अंदर ले जाने के अंदर कामयाब हो जाएं। अब इसके अंदर यकीनन अदालत की मुआवनत उनको फराहम हो जाएगी और जितना भी उन्होंने पैसा लगाया उन लोगों के हवाले से मुमकिना तौर पर आम हुक्म जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर अभी बड़ी जारहाना गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि वो अगले इलेक्शन का मूड बना चुके हैं। वैसे जिस तरह इत्तेहादी ब्लैक मेल कर रहे हैं, ऐसे अब तो पाकिस्तानी अवाम जनरल कहना शुरू हो गई है कि इस तरह की ना जमहूरियत चाहिए ना हुकूमत चाहिए। वजीर आजम किक आउट करें इन इत्तेहादियों को और नए इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल वो पुरअज़म होकर मैदान में उतरे ताकि 2/3 अक्सरियत नहीं तो कम अज कम सादा अक्सरियत लेकर जब वो असम्बली में पहुंचेंगे और ये सारे जो कचरा है वो एक तरफ हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा ताकि ब्लैक मेलिंग का मामला वो खत्म हो। आज वजीर आजम इमरान खान ने इस तकरीर के अंदर एक तरफ पाकिस्तानी अवाम को बड़ा पैगाम दिया है और फिर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को इसके अंदर बड़ा आम पैगाम दिया गया है। कुछ लोग यानी एक ऐसा तासर और ऐसा इदारों को तासर दिया गया है कि ये कौमी चोर, डाकू, लुटेरे, यानी एक तरफ मुल्की खजाने की चोरी और ऊपर से सीना तोड़ी, ये लोग फिर पलट पलट कर आते हैं, फिर NRO ले लेते हैं, फिर इनको कबूल कर लिया जाता है। ये कौम के खून पसीने की कमाई को नोचते हैं और बैरूने मुल्क मुंतकिल करते हैं। ये खेल अब आगे नहीं चलना चाहिए। ये बड़ा आम पैगाम है। मैं थोड़े नुकात बड़े आम हैं जो आपके सामने रखने जरूरी हैं। पहले वाली बहुत सारी बातें तो वजीर आजम ने की जो रिपीट हुई, लेकिन कुछ नए आज जो है वो इशारे वजीर आजम ने किए हैं। तो ऐसे लगता है कि वजीर आजम ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को मैसेज नहीं दे रहा है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान से तनख्वाहें लेते हो और आपकी वफादारी ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ है। तो जब चोरों को NRO मिलता है और ये आते हैं तो यकीनन ये कौम के साथ बड़ा जुल्म होता है। वो कहते हैं जब से 3 शक्लें मेरे खिलाफ निकली हैं, लोगों को महंगाई भूल गई है। इन्होंने अदम एतमाद लाकर मुझ पर एहसान किया है। मेरी पार्टी खड़ी हो गई है। मेरे मुल्क से, पूरे मुल्क से लोग इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। अब ये चूंकि जलसा हो रहा है और वाकयातन अब लोगों ने सोचना शुरू किया है कि आखिर इन लोगों का मसला महंगाई है। अब वो पार्टी काफ लीग, उस पर हम अगली वीडियो के अंदर तफसील से जिक्र करेंगे कि जिसका आजकल लतीफा भी एक चल पड़ा है, उसकी अभी मुशावरत मुकम्मल नहीं हो रही और वो किस तरह की ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। और इस मामले के अंदर वजीर आजम ने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे को 20 साल तक करप्ट कहते रहे, एक दूसरे पर केसेस बनाया, जेलों में डाला। मौलाना को डीजल नून लीग के एक रंगबाज यानी ख्वाजा आसफ ने दिया था। जब ये तीनों इकट्ठे हुए तो कौम ने सोचा कि अगर इन्होंने मुल्क बचाना है तो बेहतर है इमरान खान के साथ डूब जाओ। ये बात सही है और लोग अब इसी वजह से दोबारा उठ खड़े हुए हैं।
عدم اعتماد آنے کے بعد میں نے 2 نوافل پڑھ کر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور 3.5 سال سے سن کر تنگ آ گیا تھا کہ یہ حکومت نالائق، نائل اور سلیکٹڈ ہے. آج گئی، کل گئی، پرسوں گئی، اب یہ تینوں کپتان کے بدو کی نوک پر آ گئے ہیں. یہ وزیر اعظم نے میسج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کسی غلط فہمی میں تھے کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. انہوں نے سیاست تو سیکھی نہیں. نواز شریف جنرل جیلانی کے چھتوں پر سریے لگاتے لگاتے سلیکٹ ہو کر آیا تھا اور شہباز شریف رشوت میں فروٹ کے ٹوکرے لے کر جاتا تھا. آصف علی زرداری جعلی وصیت دکھا کر بڑا سیاستدان بن گیا. مولانا فضل الرحمان 30 سال سے دین کو بیچ رہا ہے. انہوں نے محنت تو کی نہیں تھی. ہم 22 سال محنت کر کے مشکل سے گزر کر مار کھا کر یہاں تک پہنچے ہیں. عالمی سطح پر لوگ مہنگائی کی وجہ سے مشکل میں ہیں. انہیں غلط فہمی ہوئی کہ یہ نکلیں گے تو لوگ ان کی شکلیں کرپشن کو بھول جائیں گے، لیکن ان کی شکلوں پر آج بھی لوگوں کو کرپشن نظر آتی ہے. یہ تینوں کپتان کے ٹریپ میں آ گئے ہیں. میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ صرف عدم اعتماد ناکام نہیں ہوگی بلکہ 2023 کا الیکشن بھی ان کے ہاتھ سے اب گیا. 2 خاندانوں کا چوری کیا گیا پیسہ بیرون ملک پڑا ہے اور ان کا یہ بیر پڑا ہوا پیسہ ہمیں غلام کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے سر اٹھا کر کسی سے بات نہیں کرتے. وہی خارجہ امور پر وزیر اعظم نے بات کی ہے. نواز شریف کی اوباما کے سامنے کانپیں ٹانگ رہی تھی اور گھبرا کر امریکی صدر کو مسز اوباما کا کہہ دیا. اب اپنے لوٹے ہوئے پیسے کی وجہ سے یہ ملک اور 22 کروڑ لوگوں کو غلام بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے بیرون ممالک کے سربراہان کے سامنے کوئی بات کی تو ہمارا پیسہ ضبط ہو سکتا ہے. ڈرون حملوں میں بے گناہ عورتیں اور بچے مرتے رہے اور ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ امریکہ کو اتنا کہہ دیں کہ دنیا کا کوئی قانون آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. اس وقت کھڑے ہوتے اور مذمت کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. لندن میں ہم ڈرون گرائیں تو الطاف حسین کو کیا گرانے دیں گے؟ اوورسیز پاکستانیوں کا چونکہ یہ کنونشن تھا اور ایک بڑا جذباتی ماحول تھا، اور میں کسی ملک کے خلاف نہیں، کسی ملک کے خلاف ہونا جہالت ہے. مختلف ممالک کی پالیسیز کے خلاف ہوں، امریکہ، بھارت، یورپی ممالک. ان 2 خاندانوں کے اپنے پیسے سے اتنا پیار ہے کہ یہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے ملک کو بیچ دیں گے. یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. یہ اب عوام کو بھی اور اداروں کو بھی ایک بڑا پیغام ہے وزیر اعظم کا. نواز شریف اپنی فوج سے چھپ کر مودی سے ملا. کیا سارے یہ باتیں بھول گئے ہیں؟ پاکستان کی فوج ماشاءاللہ مسلم دنیا کی سب سے طاقتور فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. آج مسلم ممالک کی حالت تو دیکھیں، آگ لگی ہوئی ہے. شام، لیبیا، افغانستان، ایران، صومالیہ اور یمن کو دیکھیں. ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے. پاکستان کو اللہ نے بچایا کیونکہ ماشاءاللہ ایسی فوج ہے جو ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے. میمو گیٹ کا سکینڈل آیا، امریکہ میں زرداری کا رکھا گیا ایک سفیر، حسین حقانی کی بات ہو رہی ہے، امریکی فوج کے سربراہ کو جا کر کہتا ہے کہ زرداری کو پاکستانی فوج سے بچا لو. اب یہ اس طرح کی شکایتیں لگاتے ہیں. ڈان لیکس کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ نون لیگ نے بھارت کو پیغام دیا کہ ہماری فوج غلط کر رہی ہے لیکن نواز شریف آپ کے ساتھ ہے. مودی کہتا تھا کہ جنرل رحیل دہشت گردوں کا سربراہ ہے لیکن نواز شریف بندہ اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آج کوئی کہے کہ عمران خان بندہ اچھا ہے لیکن جنرل باجوہ دہشت گرد ہے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا. لیکن انہوں نے اپنا اسے فخر بنایا. وہ مودی جو پاکستانی فوج کے آرمی چیف کو دہشت گرد کہتا تھا، اس مودی کو نواز شریف نہ صرف تحفے بھیجتا تھا بلکہ اپنے نواسی کی شادی پر بغیر ویزے کے جاتی عمرہ بلاتا ہے. اوورسیز پاکستانی شرمندہ ہوتے تھے کہ جب کسی پاکستانی سربراہ بیرون ملک انٹرنیشنل اخبارات میں کرپشن کے آرٹیکل لکھے جاتے. زرداری سے جس نے ہاتھ ملایا اس پر بھی لکھا گیا کہ اپنی انگلیاں چیک کر لو کہیں وہ بھی نہ اڑا کر لے گیا ہو. مجھے بھٹو سے اختلاف ہے، کئی معاملات کے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک خوددار لیڈر تھا، غیرت مند آدمی تھا، غلام نہیں تھا. ان لوگوں پر اس وجہ سے فخر تھا. جب ٹیم میں آیا تو احساس کمتری تھی. ہم نے کبھی انگریزوں کی جیت کا ہمارے اندر احساس کمتری ختم نہیں ہوئی تو ایک حوصلہ دی، ہمت دی. لہذا انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف 10 برس تک اپنے ملک پر بمباری کراتے رہے. جو امریکہ کے پاؤں میں گر جائے وہ استعمال کرتے ہیں. ہم اپنی عزت نہیں کریں گے کہ دنیا ہماری عزت نہیں کرے گی. ہمیں استعمال کرنے والوں کی غلطی نہیں، قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم استعمال ہونے کو تیار تھے. اپنی حکومت کے 3.5 برس کی کارکردگی بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح کورونا کی وبائی مشکل معاشی حالات تھے
ہم نے جو کیا جو کر رہے ہیں اس سے ڈاکوؤں کے ٹولوں کے خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان 30 برس تک دین کو بیچ رہا ہے۔ میرے 3.5 سال میں ہی صدر پیوٹن نے یہ بیان دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ کینیڈا کے صدر نے یہی بیان دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر اسلامو فوبیا اور سامراج کی سنڈیوں کو کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو آج پورا ایک خارجہ اور داخلہ محاذ پر پاکستانی قوم اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اگر کچھ لوگ جیسے جو ہے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ آپس کے اندر چونکہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ معاملات کچھ لوگ اور طرف ہوتے ہیں، کچھ لوگ اور طرف ہوتے ہیں، رائے بٹی ہوتی ہے اداروں کے اندر بھی، تو کیا ایسے لوگوں کو آپ لانا چاہتے ہیں یا کوئی اگر پیچھے ہے بھی بفرض محال تو اس کو ایڈنٹیفائی کیا جائے؟ اور تنبیہ کی ہے آج وزیر اعظم عمران خان نے۔ دوسری طرف آج جو ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ ذرا تقریر والا حصہ لمبا ہو گیا ہے، وہ آج لمس پہنچے ہیں، یعنی یونیورسٹی آف لاہور، وہاں پر وہ پہنچے ہیں۔ لاہور نہیں بلکہ یہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز بڑی معروف یونیورسٹی ہے، آپ کو علم ہے، پاکستان کی سب سے عام یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ پہنچے ہیں اور وہاں کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر ارشد ملک، انہوں نے استقبال کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وہاں اساتذہ اور طلباء سے تبادلہ خیال کیا ہے، مستقبل کی فوجی قیادت تیار کرنے میں لمس کی خدمات کو سراہا ہے۔ پاکستان باصلاحیت نوجوانوں کی دولت سے مالا مال ہے۔ آرمی چیف نے کہا انسانی وسائل کی ترقی، جدت، ٹیکنالوجی ترقی کے لیے انتہائی عام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غلط اطلاعات اور پراپیگنڈے سے قومی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے۔ ایسی سازشوں کی نشاندہی کر کے مشترکہ رد عمل دیا جانا چاہیے۔ اب یہ جو آرمی چیف نے وہاں پر بات کی ہے، ایک اور بڑی عام بات کی ہے جس نے ہر طرف بڑی ایک ٹینشن بکھیری ہے اپوزیشن کے اندر بھی، چونکہ سوال و جواب کی جو نشست تھی، سوال بڑے سخت کیے ہیں اور آرمی چیف نے بڑے تحمل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جو طلبہ ہیں ان کو آج جواب دیے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات اور کی ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے، یہ سوال کے جواب میں تھا، if you think military is making political decision then you don't know how عمران خان is۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل آرمی چیف جنرل باجوہ یا فوج وہ ڈیسیژن کرتی ہے، اور تو پھر آپ عمران خان کو نہیں جانتے۔ یعنی انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے کہ ان کی معاملات پر گرفت ہے، ملکی سالمیت کے لیے وہ کھڑے ہیں، ایک ہی ادارے جو ہے وہ پیج پر ہیں، اور یہ ایک وہ چیز ہے جس سے یقیناً جب بھی کوئی بات ہوگی، جیسے آج وزیر اعظم نے آرمی کی تعریف کی اور اوپر سے آرمی چیف نے اگر پرائم منسٹر کا اس طریقے سے اچھے پیرائے میں ذکر کر دیا، تو یقیناً یہ اپوزیشن کے لیے پھر اس طرح کے معاملات پریشانی کا باعث ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کا حکمران اگر یہ قوم کھو دے گی اور اس کے بدلے میں یہ اتحادی بلیک میلر، اور یہ جس طرح اپوزیشن کے مولانا صاحب اور زرداری صاحب، نواز شریف اور شہباز شریف، اگر یہ بلی کے وہ کہتے ہیں دودھ کے رکھوالے پر اگر بلوں کو بٹھانا ہے، تو پھر یہ ہماری بہت بڑی ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔